الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دوستو ہماری ویڈیوز کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے اور اس میں ہم بات کر رہے ہیں مسلمانوں کی اجتماعی ذمہ داریوں کے حوالے سے یا مسلمانوں کے اندر سیاست یا اسلام کے اندر جو سیاسی یا اجتماعی نظام ہے یا عدل کا نظام ہے یا اجتماعیت کا جو نظام ہے جس کو عرف عام میں اقامت دین کہا جاتا ہے یا دین کے قیام کی جو ضروریات ہے اس کے حوالے سے جو ہے وہ ہم بات کر رہے ہیں اور ہم اس کے اندر یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ اس کے لیے جو اقامت دین جس کو کہتے ہیں اس کے اندر جو مروجہ طریقہ کار ہے یا جو تنظیمیں ہیں یا جو تحریکیں ہیں یا جو فکر ہے وہ جو موجود ہے اس کے اندر جو ہے بنیادی غلطیاں کیا ہے اور اس کا ذکر اسی لیے کیا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ اطمینان قلب جو ہے وہ پیدا ہو اس موضوع کے متعلق وہ اس فکر کو سمجھے اور اس کے بعد اس کو اطمینان قلب سے جو ہے وہ اپنائے تاکہ اس کے لیے جو ہے وہ دل جمی سے کام کیا جا سکے اور مسلمانوں کی جو اجتماعی ضروریات ہے خاص کر اس کی سیاست کی اور معیشت کی ضروریات جو ہے اس کو پورا کیا جا سکے۔ اس حوالے سے ایک کتاب جو ہے اس میں اسلامی نظام ایک فریضہ ایک ضرورت، یہ اردو ترجمہ ہے ڈاکٹر یوسف القرضاوی صاحب کی کتاب ہے جو کہ ایک مصری جو ہے وہ عالم ہے اور یہ اقامت دین جو ہے یہ ان کا ایک اہم موضوع ہے۔ اس کتاب کے اندر جو ہے وہ چند گزارشات اس پہ سے میں نے اکٹھے کیے ہیں جو میں ابھی آپ کی خدمت پہ پیش کروں اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ میں جو مسلسل جو ایک تصور پیش کر رہا ہوں کہ اس فکر کے اندر کیا غلطیاں ہیں اور اس کو جو ہے وہ کس طرح سے درست کیا جا سکتا ہے، بالکل بعینی ہی وہی بات ڈاکٹر یوسف القرضاوی صاحب نے جو ہے وہ اپنی کتاب کی بالکل شروع میں وہ یہ باتیں لکھی ہیں اور میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ تو اس کو میں بطور ثبوت اپنے جو میں نظریہ و فکر پیش کر رہا ہوں اس کے لیے بطور ثبوت میں اس میں سے جو ہے وہ یہ تصور اٹھا کر آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور وہ جو بنیادی فکر ہے جو وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ میں نے کہا کہ برخلاف اس کے جس طرح مودودی صاحب نے کہا کہ یہ دین حکومت کا قیام یہ دین کا نبوت کا مقصد ہے وغیرہ وغیرہ، حکومت حاصل کر لیں گے تو ساری خرابیاں ٹھیک ہو جائیں گی، اس پر تفصیلی بحثیں ہو چکی ہے۔ تو ہم نے کہا کہ یہ فکر جو ہے یہ غلط ہے، اگرچہ یہ دین کا اہم شعبہ ہے اور میں خود اس کی دعوت دینے والا ہوں وہ دیتا ہوں، لیکن یہ اس حکومت کا قیام جو ہے یہ الدین کا جو ہے ایک چھوٹا سا جو ہے اس کا ایک مظہر ہے، یعنی یہ کل دین نہیں ہے، یعنی جز کو کل کے ساتھ تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح جو اسرار صاحب کی غلطی میں ہم نے بات کی کہ جو انہوں نے پھر منہج بنایا کہ اب حکومت جو ہے وہ حاصل کر لیا جائے، تو ہم نے کہا کہ یہ تبدیلی جو اللہ کے رسول لے کر آئے یہ ایک حکومتی اور سیاسی اور ریاستی تبدیلی نہیں بلکہ یہ ایک انسانی تبدیلی تھی جو لوگوں کے اندر سے جو ہے وہ رونما ہوئی۔ یہ کوئی ایسا نظام اللہ کے رسول نے نہیں کیا کہ چند لوگوں کو اکٹھا کر کے حکومت پر قبضہ کر کے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ اپنی حاکمیت کو جو ہے وہ تسلیم کرا یا اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کرا، یہ بات غلط، بلکہ یہ انقلاب جو ہے یہ انسانی انقلاب ہے جو لوگوں کے اندر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا اور ان لوگوں نے جو ہے اپنے اندر سے جو ہے وہ دین کو قائم کیا۔ اور ابھی بالکل جو لاسٹ والی ویڈیو جو ہے وہ ہم نے جو پیش کی اس میں ہم نے یہی بات کی کہ اقیم الدین کا اگر مطلب نافذ بھی کرنا لے لیا جائے تو اس کا خطاب جو ہے وہ لوگ ہے کہ لوگ اس کو اپنے اندر سے جو ہے وہ جاری کرے اور اس کے اندر جو ہے اس کا کامل اتباع جو ہے اس کا مفہوم ہم نے لیا۔ اگر ہم ڈاکٹر صاحب کی اس بات کی طرف آئے تو اس میں بھی جو ہے جو شروعات ہے انہوں نے بعینی ہی یہی باتیں کی، لیکن انہوں نے جو شروعات کی ہے وہ انہوں نے اس بات سے کی ہے کہ جو غلامی ہے، خاص کر اگر ہم ہندوستان میں بات کر لیں جو 7 سالہ غلامی ہے کہ انگریزوں کے ہم غلام رہے اور انہوں نے ہمارے ہر قسم کے اسلامی ادارے جو بچے کچے تھے اس کو جو ہے مکمل طور سے تباہ کر دیا۔ مسلمانوں کا جو تعلیمی نظام تھا، ان کا جو سیاسی نظام تھا، ان کا جو فوجی نظام تھا، ان کے اندر جو فلاح بہبود کا نظام تھا، ان کے اندر جو قضاء کا نظام تھا، ان کے اندر جو حکمرانی کا نظام تھا، وہ سب جو ہے وہ ملیامٹ کر دیا، بالکل تباہ و برباد کر دیا اور اس کو ایسا کیا، اپنے نظام کو ایسے فروغ دیا کہ مسلمانوں کے ذہنوں سے وہ نقش بھی مٹ گئے کہ 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی ہندوستان پہ،
700-800 سال حکومت کی، اس کا نقشہ ہی جو ہے ان کے ذہن سے رفو ہو گیا، اور ان کو یہ تصور بھی نہ رہا کہ بلکہ مسلمان بھی اس قابل ہے کہ وہ جو ہے اپنے ہی ملک میں حکومت جو ہے وہ قائم کر سکے، اپنے ان اسلامی اصولوں کے مطابق جو اللہ اور اس کے رسول نے جو ہے وہ عطا کیا ہے، بلکہ یہ تصور بھی جو ہے لوگوں کے اندر جو ہے مشکوک۔ تو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ اشتراکیت یا جمہوریت، یعنی جو مغرب کے اندر جو جمہوریت کا تصور ہے، اور یا جو کمیونزم کا تصور ہے، جو اس کے مقابل جو ہے وہ ایک تصور جو دنیا میں موجود ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ اس جمہوریت یا جو اشتراکیت کا جو نظام ہے، اس نے مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ بالکل ایک تصور جو ہے وہ اپنے اسلامی نظام کا، یا اسلامی طرز حکومت کا، یا اسلامی طرز معیشت کا، معیشت کا، عدل کا، قضاء کا، بالکل، یا اس کے جو ہے مسلمانوں کی فلاح و بہبود کا، یا جس کو آپ کہتے ہیں ایڈمنسٹریٹو طریقہ کار کا، اس کو بالکل نقشہ ہی مسلمانوں کا۔ ہم اگر دیکھیں اپنے مسلمان پاکستان میں، ہمارا یہ تصور ہی موجود نہیں ہے کہ بھلا اسلام پہ بھی کوئی نظام حکومت ہے، یعنی اسلام بھی کوئی نظام حکومت، بالکل یہ اس غلامی نے ہماری ذہنوں سے اس 800 سال جو صرف ہندوستان میں ہماری حکومت ہے، وہ بھی ہمارے ذہنوں سے جو ہے وہ محو ہو گیا ہے، اس تاریخ کو جو ہے وہ مٹا دیا گیا ہے، ان نقشوں کو مٹا دیا گیا ہے، ان اداروں کو مٹا دیا گیا ہے، لوگوں کے ذہنوں سے جو ہے محو کر دیا، بالکل ختم ہو۔ تو ڈاکٹر صاحب نے اس کو کچھ جو ہے وہ پوائنٹس میں جو ہے وہ لکھا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے کہ اقتصادیات کے میدان میں جو ہے مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دیا گیا ہے۔ اگر ہم ہندوستان کے تصور میں اس کو دیکھ لیں تو جو سب سے پہلا حملہ ہے وہ معیشت کا ہی ہے، کہ وہ مسلمان جو 700-800 سال سے حکمران تھے، وہ محکوم بنا لیے گئے، اور ان کے مقابلے میں وہ اقوام جیسے ہندو ہے، وہ معیشت جو ہے جو انگریزوں کی جو وہ دستراز بن گئے۔ تو انگریزوں نے اپنی معیشتوں کو خوشحال کیا، اور ایٹ دا کاسٹ آف جو لوکل مسلمان تھے ان کے کاسٹ پر جو ہے اپنی معیشت، اور ان کی معیشتوں کو جو ہے بالکل تباہ برباد کر دیا، بدحال کر دیا۔ تو اس وقت اگر ہم دیکھیں تو مسلمانوں کی جو سب سے بڑی ضرورت ہے وہ معیشت کی ہے، کہ ان کے اندر جو اس چیز کی کمی ہے وہ معیشت ہے۔ میرے دوستو، امریکہ کیوں طاقتور ہے؟ اس کی معیشت مضبوط ہے۔ چین کیوں طاقتور بن رہا ہے؟ اس کی معیشت جو ہے وہ مضبوط ہو رہی ہے۔ روس کس بلبوتے پر جو ہے وہ اپنی آنکھیں دکھاتا ہے؟ اپنے معیشت کے حجم کے بنیاد پر جو ہے وہ اپنی آنکھیں دکھاتا ہے۔ یورپ کس چیز کے اوپر جو ہے ان کا اتحاد ہے؟ معیشت کے اوپر ان کا اتحاد ہے۔ اشتراکیت کس چیز کا نام ہے؟ کمیونزم ان کی معیشت کا نام ہے، ان کی طرز زندگی کا نام۔ جمہوریت کے پیچھے کون سی قوت کار فرما ہے؟ کیپٹلزم کا جو معاشی نظام ہے سرمایہ دارانہ، وہ اس کے پیچھے کار فرما ہے۔ اس وقت کس چیز کی لڑائی دنیا میں ہو رہی ہے؟ روس کی اور امریکہ کی لڑائی کس چیز کی ہے؟ معیشت کی لڑائی ہے میرے دوست۔ یہ کیپٹلزم اور کمیونزم کی لڑائی ہے، یہ دو معیشتی اور ان کے نظاموں کی آپس میں جنگ ہے۔ اس پہ مسلمان کہاں ہے؟ اس پہ مسلمان کہیں نہیں۔ اس میں مسلمانوں کی طرز زندگی، طرز معیشت، طرز معاشرت ہے کہیں پر بھی نہیں، کوئی نہیں۔ جو سب سے بدحال اس وقت اگر کوئی قوم ہے، کوئی امت ہے، تو وہ مسلمان ہے، کہ مسلمانوں کی کوئی بھی ملک نہیں، باوجود اس کے کہ بہت سارے اسلامی ممالک کے پاس پیسے ہے، لیکن معاشی نظام جو ہے ان کا بالکل کمزور۔ یعنی اگر ان کا تیل بیچنا بند ہو جائے، وہ جیسے ایران کے پاس بیش بہا تیل ہے، وہ نہیں بیچ سکتا، بدحال ہے، کہ ایسی بدحالی ہے کہ اس کے اندر کہ اس کا کوئی تصور ہی موجود نہیں ہے۔ یہی سعودی عرب کا حال ہے، یہی عرب ممالک کا حال ہے۔ ان کے پاس بڑا تیل ہے، بڑے پیسے ہیں، لیکن اگر ان کے تیل کے فروخت کے ذرائع کو ختم کر دیا جائے تو وہ بدحال ہو جائیں گے، وہ کوڑیوں کے محتاج ہو۔ تو ان کے پاس پیسے بڑے، معیشت جو ہے ان کی کوئی جو ہے وہ مضبوط نہیں ہے، کوئی معاشت ان کی کوئی اسٹرانگ فاؤنڈیشن نہیں ہے، اس کا ایک اسٹرانگ سرکولیشن کا ایک نظام نہیں ہے، ریونیو جنریشن کا کوئی طریقہ۔ اس وقت جو سب سے بدحالی ہے، جو سب سے بڑی، وہ ہماری کیا ہے؟ وہ ہماری معیشت ہے، اور اس کا تصور ہی مسلمانوں کے اندر نہ موجود نہیں۔ جو سب سے بڑا اور اہم پوائنٹ انہوں نے عرض کیا، وہ دوسرے نمبر پہ انہوں نے فرمایا، وہ ہے حریت فکر یا تمانی قلب کی جو ہے وہ غارت گری۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ تو یہی ہے کہ لوگوں کے اندر اب فکر ہی نہیں رہی، اسلام کی جو فکر ہے وہی جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ تو میرے حساب سے تو یہ پہلے نمبر پہ آتا ہے کہ فکر جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر بالکل خراب ہو گئی۔ یعنی ایون جو اقامت دین کے جو تصورات ہیں وہ بھی جو ہے ان کے نزدیک خراب ہے، وہ بھی جو ہے امت کی فہم کے مطابق جو ہے وہ درست نہیں۔
تو اس کے حوالے سے جتنی کوششیں ہیں وہ بھی ضائع اور رائے گاہ، بلکہ جو اکثریت امت ہے ان کے اندر تو یہ تصور ہی موجود نہیں ہے کہ آیا اسلام جو ہے اس کی کوئی حکومت کا تصور بھی موجود ہے۔ یعنی وہ ایسی بات کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول بھی ہے، لوگ بھی ہے، مسلمان بھی ہے، ان کے ملک بھی ہے، لیکن حکومت کا کوئی نظام نہیں ہوگا اس کا۔ یعنی یہ آپ سوچیں، اتنی اس جمہوریت اور اشتراکیت نے ہماری فکروں کو اس طرح سے غلام بنایا ہے کہ ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ بھی ہے، رسول بھی ہے، مسلمان بھی ہے، یہ ملک بھی ہمارا ہے، لیکن اس میں حکومت ہماری نہیں ہوگی، اس میں حکومت مغربی ہوگی۔ یعنی جو مغرب کہے گا وہ تصور حکومت جو ہے، یعنی ان کے اندر اتنی فکری غلامی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تصور ہی جو ہے ناممکن ہے کہ بھلا مسلمانوں کی کوئی اپنی حکومت بھی ہو سکتی ہے، یعنی یا مسلمانوں کی اپنی کوئی طرز حکومت بھی ہے، یہ اس کا حال۔ اور تمانی قلب کی غارت گری ہے، اور کوئی لوگ تصور کر بھی لیں تو ان کے اندر کوئی اطمینان قلب جو ہے وہ موجود نہیں ہے، اور اس کے اندر اتنی غلطیاں ہیں ان تصورات کے اندر۔ کچھ جو ہے وہ ممبر و محراب سے اٹھی ہے، مسلوں سے یا خانقاہوں سے اٹھی ہے، یا مدارس سے اٹھی ہے، دین کے روایتی اداروں سے اٹھی ہے، کچھ جو ہے وہ جدید اداروں سے اٹھی ہے، جدید تصورات اور فکر سے اٹھی ہے۔ لیکن جو بھی تصورات اٹھے ہیں مسلمانوں کی خوشحالی کے لیے، مسلمانوں کی اس کی بڑھوتری کے لیے، اس کی نشو و نما کے لیے، اس کی خوشحالی کے لیے، وہ سارے تصورات بھی جو ہے کسی مسلمان کا کسی بھی اس ادارے پر، اس سوچ و فکر پر جو ہے ان کا اطمینان نہیں ہے، ایمان پر اطمینان نہیں ہے، عقائد پر اطمینان نہیں ہے، مسلمانوں کے اجتماعی نظام کے اوپر جو ہے ان کا اطمینان نہیں۔ دوسرے پر انہوں نے عسکری میدان میں انتشار کی باتیں کی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ عسکری نظام کا جو انتشار ہے یہ بھی پہلے دو بنیادی باتوں میں ہی حل ہو جاتا ہے، یعنی فکر کی حریت، اطمینان قلب مسلمان کا، ان کو مقصد عطا ہو جائے۔ مسلمان کیوں خراب ہے، بیڑ بکریوں کی طرح ہے؟ کیونکہ ان کا تو تصور اجتماعی ہی نہیں ہے، ان کا کوئی مقصد اجتماعی ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے لوگوں کو، مومنوں کو مقصد اجتماعی عطا کیا، اس ایک مقصد اجتماعی کے پیچھے جو ہے وہ جماعت اتنی قوی بن کے ابھری ہے۔ تو جب تک مسلمانوں کے لیے کوئی اجتماعی مقاصد ہی نہیں ہوں گے، وہ منتشر ہی رہیں گے، ان کے درمیان کوئی اجتماعیت کا، اسلام کا نہیں، اس طرح سے اجتماعیت کا کوئی تصور ہی جو ہے ان کے اندر موجود نہیں ہو۔ تو یہ عسکری میدان میں جو انتشار ہے یہ بھی اسی بدولت ہے، روحانیت کا قتل ہے۔ تو جب ایمان اور فکر کی غلامی ہے تو کون سی روحانیت جو ہے وہ حاصل ہوگی؟ ان کے نزدیک ساروں کی جو ہے وہ دنیا داری ہے، جس طرح بلکہ انگریز ہم سے اس معاملے میں بہتر ہے، وہ قومی امور میں جو ہے وہ غفلت نہیں کرتے، ہم قومی امور میں چوری کرتے ہیں۔ ہم سب سے بڑی جو ہم چوری کرتے ہیں وہ چوری اخلاق میں ہماری تباہی ہے، روحانیت میں ہماری تباہی ہے۔ تو روحانیت اور فرد کی اصلاح میں سب سے زیادہ جو تباہ حال ہے وہ مسلمان، اور جب تک اس کا سدباب نہیں ہوتا مسئلہ آگے بڑھتا نہیں ہے۔ پھر اخلاقیات میں، جس کو میں نے روحانیت کے باب میں ہی کور کیا، اور پھر عرب و عجم میں اسلام کی زبو حالی کے حوالے سے انہوں نے بہت ساری باتیں لکھی۔ اور اگر ہم اس کو، جو میں نے بھی ایک ویڈیو بنائی اسلام کے بنیادی ایٹریبیوٹس کے حوالے سے، اگر ہم دیکھیں تو اس کو ہم اس میں اسلامی نظام اگر عدل جو اگر ہم اپنے مسلمان ملک کے حساب سے اس کو سمجھیں، امت کے اندر جو ہمارا ایک چھوٹا سا ایک اسلامی مملکت ہے پاکستان، اگر اس سب سے پہلے ہمارا کوئی قضا کا نظام نہیں ہے، یہ انگریزوں کے دیے ہوئے قضا کا نظام کہ لوگ پھانسی ہو جائے اس کے بعد بے گناہ قرار دیے جائے، لوگ جو ہے وہ 20-20 سال جیل کاٹتے پھر اس کو کہے کہ تم جو ہے بے گناہ ہو۔ ایک شخص جو ہے آپ کا سرکاری بھی کام ہے، میں نے ابھی ایک آدمی سے سنا کہ اس کا سرکاری کام تھا اور اس کو CNW میں رشوت دینی پڑی انجینئر صاحب کو کہ خدا کے لیے آپ آ جائیں یہ سروے کریں، یہ سرکاری کام کے لیے بھی اس نے جو ہے وہ رشوت طلب کی، جعلی ذاتی کام جو ہے وہ تو چھوڑیے۔ تو کوئی اسلام کا نظام عدل نہیں ہے، کوئی اسلام کا جو ہے نظام قضا نہیں ہے، لوگ رول گئے ہیں، جس کے پاس پیسے ہیں اسی کا نظام، جس کے پاس اچھا وکیل ہے، جس کو جو ہے 1 ارب کی چوری کرے گا وہ اس میں سے کچھ ارب جو ہے حکومت کو واپس کر دے، کچھ کروڑ باقی جو ہے وہ اس کے لیے حلال ہوگا۔ تو سرے سے ایک ایسا نظام ہے کہ بالکل یعنی بے سود، گٹھیا، ایک جاہلانہ اور ظالمانہ نظام جو ہے وہ اس وقت، جو جانوروں کے لیے بھی قابل ہے، وہ جانور کے معیار کا بھی یہ نظام نہیں۔ یعنی آپ ایسا قانون کیسے بنا سکتے ہیں کہ آپ 1 ارب چوری کریں تو اس میں سے 50 کروڑ حکومت کو دے دیں، 50 کروڑ آپ کے جائز ہو گئے؟ یعنی یہ نظام کیسے بن سکتا ہے یار؟ یعنی یہ تو جانوروں کے معیار کا بھی جو ہے وہ نظام نہیں ہے، یہ ہمارے اوپر جو ہے وہ رائج۔ سیاست کا نظام ہے کہ جس کے جو چودھری ہے، جس کی مونچھیں بڑی ہے، جس کی جو ہے بڑی گاڑی ہے، جو لوگوں کو زد و خوف کر سکتا ہے، اس کی حکومت۔ پھر اس میں سے بھی ایسے ایسے عناصر ہے کہ اس میں پھر یہ چودھری آگے جا کے کسی اور کے پیروں پہ پڑتا ہے، تو تب یہ عوامی نمائندے نہیں،
یہ عوام کے نمائندے نہیں ہے، یہ بالکل نہ اسلام تو کیا، یہ تو میں نے کہا نا کہ یہ تو جانور کے معیار کی بھی جو ہے وہ سیاست اور عمارت جو ہے مسلمانوں کی نہیں، نہ مسلمانوں کے اندر اس کا کوئی تصور، معاشرے کے فلاح و بہبود کا کوئی تصور موجود نہیں۔ آپ ہمارے معاشرے میں دیکھیں کوئی تصور فلاح، یہ اسلام ان چیزوں کو ایڈریس کرتا ہے، اسلامی معیشت ہے، نظام اخلاق ہے، امر بالمعروف ہے اور اتمام حجت علی الدین ہے۔ تو دین تو صرف یہ نہیں ہے نا کہ میرے اندر جو ہے وہ آ گیا یا معاشرے کے اندر آ گیا، نہیں، یہ اتمام حجت ہے کہ اب لوگوں کو پیش کر کے دے، جس طرح مودودی صاحب نے شہادت حق کی بات یہ ہے کہ یہ لوگوں کے سامنے پیش کرے کہ جی یہ ہے وہ دین جو اللہ کے رسول پر اترا اور ہم نے اس کو جو ہے اپنی زندگیوں میں جو ہے اپنایا ہے اور اپنے اجتماعی نظام کے اندر جو ہے اس کو اپنایا ہے۔ تو تصور دین مکمل ہی تب ہوتا ہے جب وہ اتمام حجت کے طور پر آپ کسی کے سامنے جو ہے اس کو پیش کر سکیں۔ تو ہم نہ بطور فرد اس کو پیش کر سکتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور اپنا ہمارا اجتماعی نظام تو میں نے کہا کہ وہ تو کافروں سے بھی بدتر ہے۔ تو یہ سارا جو ہے وہ تباہی کس نے پہلی، ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ یہ اشتراکیت اور جمہوریت یا کیپٹلزم اور کمیونزم کے جو ہے یہ اس کے ثمرات ہیں مسلمانوں کے اوپر۔ اور میں کہتا ہوں کہ یہ 7 سالہ غلامی جو ہم نے غلامیاں گزاری ہے اس دوران میں جو ہے یہ ان نظاموں کے ذریعے سے جو ہے وہ ہمارے مسلمانوں کے اقدار کو اور ان کے قومی اداروں کو جو ہے وہ تباہ کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بھی آگے لکھتے ہیں کہ ایک اسلامی حکومت سے جو ہے ان کا کیا مراد ہے، وہ کہتے ہیں اسلامی حکومت سے مراد صالح معاشرے کا قیام ہے، کہ ایک صالح معاشرے کو جو ہے وہ قائم کیا جائے، فکری تبدیلی ہو، ذہنی تبدیلی ہو، عوامی انقلاب، لوگوں کا انقلاب ہے، روحانی انقلاب۔ یہ وہ بہت بڑی بات ہے کہ جو میرے نریشن کو سپورٹ کرتی ہے، جو مودودی صاحب کی فکر کو، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی فکر کو مکمل نیگیٹ کرتی ہے، بالکل اس کو جھٹلا دیتی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں مودودی صاحب نے اور اسرار صاحب نے یہ تصور پیش کیا کہ دراصل حکومت کا حاصل کر لینا، آپ 50,000 2 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ لوگ لے کر 25 کروڑ لوگوں کے اوپر حکومت حاصل کر لیں، پھر ان کو ڈنڈے کے زور سے جو ہے وہ جو آپ کی مرضی ہو، جس کو آپ اسلام کہتے ہیں پھر وہ اسلام ہے۔ یعنی اب جیسے طالبان ہے تو افغان کوئی خاتون باہر نکلی تو اس کی مرضی ہے تو اس کو مارے پیٹے، اس کو ڈنڈے مارے، بے شک وہ اپنی ضرورت سے نکلی ہو، اپنی مجبوری سے نکلی ہو، تو چاہیے کہ حکمران کو ڈنڈے مارے کہ خاتون جو ہے وہ بیچاری مفلس ہو کر جو ہے وہ باہر نکلی ہے تو یہ پھر اس خاتون کو ڈنڈے مارے، یا بچوں کی تعلیم کو بند کر دیا جائے، یا کہ کہا جائے کہ عورتوں کے اوپر جو مشرقی اقدار کو نافذ کر دینا اس کو اسلام کا نام دے، یا جس کو چاہے گدھے پر بٹھائے، جس کا چاہے جو ہاتھ کاٹ دے، جس کو چاہے پھانسیوں پر لٹکائے۔ تو جو تصورات ہیں وہ یہ ہے کہ قلیل لوگوں کی مدد سے کثیر لوگوں کے اوپر جو ہے ایک قابض ہو کر جو ہے وہ حکومت کی جائے، ان کے نزدیک یہ اسلام کی حکومت ہے۔ یہ اسرار صاحب کے نزدیک، مودودی صاحب کی نزدیک یہ حکومت ہے۔ مودودی صاحب کا اتنا اس میں لوگوں کی رائے کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ حکومت کا حاصل کر لینا دراصل یہ حل ہے کہ مسائل تمام حل ہو جائیں گے، تو ان کا مطلب یہی ہے کہ ہم حکومت حاصل کریں تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ یہ تصور غلط ہے۔ اسرار صاحب نے کہا کہ یہ حال حاصل کیسے ہوگا کہ ہم چند الجماعت ہوگی، اس پہ تفصیلی ویڈیو میں بنا چکا ہوں کہ اس میں کتنی غلطیاں ہیں، اور وہ پھر چند لوگ ہم لے کر حکومت کو قبضہ کر لیں گے اور ایک ایسی حکومت بنائیں گے جس طرح افغانستان میں، جس طرح ایران میں، جس طرح سعودی عرب۔ تو ہم اس کو ان کے نزدیک یہ ایک اسلامی حکومت ہے، اور چونکہ یہ تصورات غلط ہے اسلامی حکومت کے حوالے سے، اس لیے امت جو ہے اس کو قبول نہیں کرتے اور اس حوالے سے کوئی کوشش و جدوجہد نہیں کرتے۔ تو ڈاکٹر صاحب ہم نے یہ بات کی، میں نے یہ بات کی تھی کہ یہ انقلاب جو ہے یہ انسانی انقلاب ہے۔ رسول جو ہے وہ ہدایت کے پیمبر اور رہنما ہے، وہ سیاست کے پیمبر اور رہنما نہیں ہے۔ تو حکومت کا حصول تو ازبز ضروری ہے، لیکن یہ مقصد بعثت محمد رسول اللہ نہیں ہے۔ یہ کائنات کی تخلیق کا مقصد حکومت کا حاصل کرنا نہیں ہے۔ اور جو انقلاب جس کو اسرار احمد صاحب انقلاب کہتے ہیں، انقلاب نبوی، وہ سیاست کی تبدیلی نہیں تھی، وہ ریاست کا قیام نہیں تھا، وہ انسانی تبدیلی تھی۔ یہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک اسلامی انقلاب اور امارت کیسی ہوگی، تو وہ کہتے ہیں دراصل صالح معاشرے کا قیام جو ہے یہ اسلامی انقلاب، یہ انسانی تبدیلی دراصل اسلامی حکومت کی تبدیلی اسلامی انقلاب، حکومت کی تو بہت ضروری ہے، یہ ہمارا مقصد ہے، یہ ہم کریں گے، لیکن اس کو اللہ اور اس کے رسول کا مقصد کرا دے کہ اللہ کے رسول نے اسلامی حکومت قائم کی، یعنی قریش کی حکومت ہٹا کر اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے جو کوششیں کی، یہ اسلام ہے، یہ غلط۔ بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تبدیلی لائے وہ انسانی سطح پر لائے، ایک صالح معاشرے کا قیام کیا، اس معاشرے کے اندر سے جو ہے ریاست ٹوٹی، سیاست ٹوٹی، جہاد ٹوٹا، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اس کے اندر سے نظام عدل نکلا، اس کے اندر سے خیر و فلاح و بہبود نکلی، یہ اس معاشرے کے اندر سے جو ہے وہ، یہی بات ڈاکٹر صاحب نے کہا
کہ صالح معاشرے کا قیام ہے، فکری تبدیلی ہے، ذہنی تبدیلی ہے، عوامی انقلاب، لوگوں کے اندر فکری انقلاب، لوگوں کے اندر اسلامی انقلاب۔ دراصل اسلامی انقلاب وہ پھر ایمان کی سطح پر سے ہوگا، وہ پھر عمل صالح سے ہوگا، وہ پھر جو ہے وہ اجتماعی طور سے حکومت میں بھی ہوگا، ریاست میں ہوگا، سیاست میں بھی ہوگا، اس کے لیے ہوگا۔ لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ سیاسی تبدیلی تو ضروری ہے، لیکن اس فکر کو اس سیاسی تبدیلی کے ساتھ لے کر جو ہے وہ چلا جائے۔ اگر آپ میری پہلی ویڈیو دیکھیں تو اس میں نے کہا کہ ایک تحریک ایسی ہونی چاہیے کہ وہ ان دونوں رخ پر جو ہے وہ کام کرے، وہ لوگوں کے اندر اس فلاح و بہبود اور اس اصلاح معاشرے کے لیے بھی کام کرے، اور ایک ریاست اور ایک تحریک کا دوسرا رخ یہ ہو کہ وہ اس وقت کے سیاستدانوں کو جو ہے وہ للکارے اور ان کو بتائے اور ان کو بے نقاب کرے، اور لوگوں کے سامنے جو ہے ان سیاسی نظام کو بے نقاب کر ان کو بتائیں کہ یہ کیسا ایک لتڑا ہوا بےہودہ اور فرسودہ جاہلانہ ظالمانہ نظام تم لوگوں پر جو ہے وہ رائج ہے، اور ان کو بتائے کہ اسلام کے نظام میں تمہارے لیے ظلم و جبر نہیں ہے، بلکہ تمہارے لیے اس میں کتنے فائدے ہیں، یہ تو دنیا اور آخرت کی فلاح و بہبود کی چیز ہے۔ تو ایک سیاسی رخ پر جو ہے وہ تحریک چلے، اور اس کا دوسرا رخ جو ہے وہ اصلاحی اور معاشری جو ہے وہ لیول پر چلے۔ تو یہ دونوں تحاریک جو ہے وہ دونوں رخ جو ہے وہ ایک تحریک کے اندر جو ہونے چاہیے، اور وہ جو ہے وہ دو مختلف سمتوں سے ہو کر جو ہے وہ ایک مقصد کے لیے جو ہے وہ کام کرے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یغیر بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، کہ جب تک لوگ خود اپنی یعنی لوگوں کے اوپر نہ جاری کرنا نہیں، لوگوں کے اندر سے جاری کرنا ہے۔ یہی مودودی صاحب کی فکر کی جو ہے وہ غلطی ہے، یہی اسرار صاحب کی فکر کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو نہیں، رسول کا جو کام ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکی، لوگوں کے اندر سے جو ہے یہی بعین ہی آپ یہ کتاب پڑھیں، یہی بات جو ہے وہ ڈاکٹر یوسف القرضاوی صاحب نے جو ہے وہ لکھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب جو تھا وہ کیا تھا؟ وہ انسانی انقلاب تھا، وہ ایک حکومتی یا سیاسی انقلاب نہیں تھا، اور وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ عوام کی شمولیت کے بغیر کوئی انقلاب جو ہے وہ قائم نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے آگے ایک حدیث کوٹ کی، انہوں نے کہا کہ الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ ان فی الجسد مضغۃ، کہ دل کے اندر کہ جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صالح ہو تو تمام اعمال جو ہے یا بدن جو ہے وہ صالح ہوگا، اور اگر وہ جو ہے مفسد ہو، اس میں نقصان ہو، تمام عمل جو ہے یا جسد جو ہے وہ مفسد ہوگا۔ اللہ، اور خبردار کہ وہ دل ہے، وہ تمہارا قلب۔ تو ڈاکٹر صاحب نے اس کا نچوڑ و نتیجہ یہ نکالا کہ فکر و نظر کا انقلاب جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایمان ہے۔ یعنی کیا اس کا کریں گے کہ فکر کی کیا حریت ہے؟ وہ ایمان ہے، دراصل اس ایمان پر اطمینان قلب ہے، دل کی گواہی دینا ہے۔ یہ جو بار بار میں موضوع یہی بحث کر رہا ہوں کہ ایمان لانا، اپنے روحانی اور اپنے اخلاقی معیار کو درست کرنا، اور اس کے بعد ایک معاشرے کی تشکیل کرنا، ریاست کی تشکیل کرنا، یہ دراصل حکومت اللہ اور اس کے رسول کا تقاضا ہے، اس کے دین کا مقصد ہے۔ یہی جو ہے وہ ترتیب ہے جو اللہ کے رسول کی سیرت سے جو ہے وہ ثابت ہے۔ اس کے علاوہ جو جتنی باتیں ہیں یہ اس سیرت کا اور اس اسلام کا جو ہے وہ غلط تصور ہے جو مودودی صاحب اور اسرار صاحب نے اس میں بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اور جب وہ قائم ہو جائے، یعنی ایمان قائم ہو جائے اور عمل صالح آ جائے، اب اس کا دوسرا عنصر یہ ہے الدین، جس کا اعلیٰ معیار جو ہے وہ سیاست ہے، تاکہ لوگوں کو ایک بہتر معیار زندگی جو ہے وہ فراہم کیا جا سکے، معیشت کی بڑھوتری ہو۔ معیشت پر میں نے خود ایک بہت بڑی ویڈیو کی ہے کہ جب تک معیشت ہی نہیں ہوگی، لوگ چوری کیوں نہ کریں؟ جب وہ بھوکے ہوں گے، ان کے بچے بھوکے ہوں گے، رزق کے حصول کے لیے آپ نے جو سارے راستے مسدود کر دیے ہیں ظالمانہ حکومتی نظام کے تحت، سرمایہ داری کے نظام کے تحت، وہ چوری کرے گا نا، وہ کیا کرے گا؟ اگر آپ نے اس کے نکاح کے طریقہ کار کو مشکل بنا دیا ہے، معاشرے میں نکاح کو جو ہے آپ نے ایک انتہائی جو ہے وہ مشکل طریقہ بنا دیا، دوسری شادی جو ہے وہ کفر کے مترادف آپ نے قرار دیا ہے، نکاح مشکل ہو گیا ہے، اور فحاشی اور زنا جو ہے وہ آسان ہو گیا ہے، تو لوگ زنا کریں گے، لوگ کیوں شادیاں کریں گے؟ وہ پھر جو ہے وہ گمراہیاں کریں گے، وہ کیوں نیک کام کریں گے؟ تو جب تک معیشت کی بڑھوتری نہیں ہوگی، لوگوں کو کس طرح سے جو ہے آپ ایک بہتر بہبود فراہم کریں گے، ایک بہتر طرز زندگی مسلمانوں کو کیسے فراہم کریں گے جب آپ کی معیشت کا نظام ہی نہیں ہے؟ جب لوگوں کو امن ہی نہیں ہے، حکومت نہیں ہے، لوگوں کو امن نہیں ہے، تو آپ وہ کیسے دین کو پریکٹس کریں گے؟ جو دین کے مضرات ہے، جو دین میں چیزیں مانع ہیں، وہ دور نہیں ہوں گی تو لوگ کیسے آزاد ہوں گے کہ وہ اپنے دین پر جو ہے وہ عمل کریں؟ تو حکومت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگوں کی گردنیں دبوچ کر ان کو دین پر عمل کرایا جائے، نہیں،
بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے لیے وہ ماحول مہیا کیا جائے جس میں وہ آزادی سے جو ہے اپنے دین کے اوپر جو ہے وہ عمل کرے. اور صرف مسلمان نہیں، مسلمان اگر ہندو ہے تو اپنے دین پر عمل کرے، عیسائی ہے تو اپنے دین پر عمل کرے، اور لوگ دین پر عمل کرنے میں آزاد ہو. حکومت لوگوں سے ان کے فرائض کے متعلق پوچھ سکے، اور لوگ حکومت سے، یہ حکومت کا تصور ہے اسلام کا، کہ حکومت سے لوگ پوچھ سکے کہ بھائی آپ نے جو ہے یہ کام کیسے کر دیا ہے. وہ حقیقی نمائندے ہو لوگوں کے، وہ ان کے امیر ہو، ان کے امانتوں کے حفاظت کرنے والے ہو، وہ ان کے. آپ طالبان سے پوچھ سکتے ہیں، یعنی ویسے قانون تو کہتے ہیں آپ ان سے پوچھ، لیکن آپ پوچھ سکتے ہیں، آپ ان کے خلاف ویسے ہی باتیں کر سکتے ہیں، اگلے دن جو ہے وہ آپ کا کیا حال ہوگا. آپ ایران میں حکمران سے پوچھ سکتے ہیں کہ تم نے یہ غلط کیا ہے، کیوں ایسا کام کرتے ہو، آپ پوچھ سکتے ہیں. آپ سعودی عرب میں بادشاہ سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ کام تم نے غلط کیا. تو یہ جتنی حکومتیں جس کا نظام انہوں نے اسلامی رکھا ہے، وہ افغانستان میں ہو، وہ ایران میں ہو، وہ سعودی عرب میں ہو، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ تم نے یہ کام غلط کیا. یعنی یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ تو یہ تو اسلامی حکومتیں نہیں ہیں میرے دوستو، یہ تو جبر کی حکومتیں ہیں، ظلم کی حکومتیں ہیں. حکومت تو اسلامی وہ ہے کہ جس میں آپ امیر سے ایک عام آدمی پوچھ سکے کہ یہ کام تم نے غلط کیا ہے، یہ تم نے کس سبب پر کیا، تم نے کس دلیل سے کیا ہے، یہ تم نے کس اختیار سے جو ہے تم نے یہ کام کیا ہے. اور حکومت لوگوں سے ان کے فرائض کے متعلق پوچھ سکے کہ بھئی آپ نے اپنے اجتماعی فرائض میں کیوں کوتاہی کی، آپ نے اپنا فرض کیوں نہیں نبھایا. تو ہماری جو جتنی بھی حکومتیں ہیں، ایران، سوڈان، پہلے تو وہ تھی، اب تو اور تباہ کر دی، لیکن جو باقی ہے، ایران ہے، افغانستان ہے، سعودی، اس میں لوگوں سے تو فرائض کے متعلق پوچھا جاتا ہے، ڈنڈے مار کے پوچھا جاتا ہے کہ تم نے فرض نہیں پورا کیا، عبادت نہیں پوری کی، یہ نہیں پورا کیا. لیکن کیا وہ خود کو بھی اس احتساب کے لیے وہ ڈنڈا جو ہے وہ عوام کے ہاتھ میں بھی دینے کے لیے تیار ہے؟ کیا وہ عوام کے معیار پر جو ہے وہ خود کو پورا کرنے، ان کے اعتماد کے معیار پر خود کو پورا کرنے کے لیے تیار ہے؟ کیا اس میں نہیں میرے دوست. تو یہ اسلامی حکومتوں کا تصور ہے کہ وہ لوگوں کے اوپر جبر کا نافذ کر دینا نہیں ہے. اسلامی انقلاب آمیریت نہیں ہے، اسلامی انقلاب ظلم و استبداد و جبر نہیں ہے، زبان بندی نہیں ہے. یعنی آپ کوئی بات کر سکتے ہیں، ایران کا ایک بند معاشرہ انہوں نے تشکیل دیا ہے، سعودی عرب میں ایک بند معاشرہ انہوں نے تشکیل دیا ہے. یہ بند معاشرے کیوں تشکیل دے؟ لوگوں کی زبان بندی مت کریں، ان کو تنقید کا حق دیں. اگر وہ آپ پہ تنقید کرنا چاہے، آپ کی طرز حکومت پر تنقید کرنا چاہے، آپ کے فیصلوں پر، یہ اس کا حق ہے. لوگ جو عقیدہ رکھنا چاہے یہ ان کا حق ہے. لوگ آپ سے سوال کرے یہ ان کا حق ہے، لوگ اختلاف کرے یہ ان کا حق ہے. تو آپ نے ظلم اور جبر استبداد کی حکومت، تو جو حکومت ہم قائم کرنا چاہتے ہیں وہ ظلم اور جبر کی حکومت نہیں ہے. اسلام ایسی حکومت کو جو ہے وہ اسلامی حکومت نہیں کرتا. یہ اب مثال دیتا ہوں، فیب الحدود کا قائم کرنا. لوگوں نے سعودی عرب میں، ایران میں، افغانستان میں لوگوں کے ہاتھ کاٹ، یہ اسلام کا حصہ ہے، یہ اسلام کی اس کا حصہ ہے حدود کا. کہ اگر کوئی چوری کرتا ہے پھر اس کی بڑی جو ہے وہ شرائط ہے کہ کسی محفوظ مال کی چوری کرتا ہے، اس کا ایک نصاب ہے کہ اتنی مال کی چوری کرتا ہے، یا اس پہ اتمام حجت ہے پھر وہ چوری کرتا ہے، ایک نظام ہے اس کے اندر وہ چوری کرتا ہے. ایسی چوری پر کوئی ہاتھ کاٹنا نہیں ہے کہ جو ہے وہ کھلا مال پڑا ہے اس نے لے لیا، اس پہ چوری، یا کھانے پینے کی چیز اس نے اٹھا لی، یہ چوری. یا نظام کوئی نہیں، اتمام حجت کوئی نہیں ہے، اس پہ آپ ہاتھ کاٹتے ہیں. ایسی چیزوں پر جو ہے وہ تعزیر ہے، جس طرح کی تعزیر آپ پاکستان میں بناتے ہیں یا کسی ملک میں بناتے ہیں. حدود کا قائم کرنا تو بہت بڑی شرائط کے ساتھ ہے. تو یہ اسلام کا حصہ ہے، لیکن یہ اسلام کا مقصد نہیں ہے. حدود کا قائم کرنا اسلام کا مقصد نہیں ہے. لیکن ہمارے جتنے بھی تصور ہے اسلامی حکومتوں کا وہ یہ ہے کہ بس حدود قائم کر دیں، کوئی بات کرے تو اس کی گردن کاٹ دو، کوڑے مارو، اس کا منہ کالا کرو، یا اس کو سریعام پھانسی اوپر چڑھاؤ. یہ بہت شرائط کے ساتھ اسلام کا حصہ ہے، لیکن یہ اسلام کی حکومت کا مقصد نہیں ہے. اسلام کی حکومت کا مقصد عدل قائم کرنا ہے، لوگوں کے اندر انصاف قائم، لوگوں کی فلاح و بہبود ہے، ان کی معیشت کی ترقی اور بڑھوتری ہے. یہ جو ہے اسلام کا مقصد ہے کہ لوگوں کو آزادی حاصل ہو کہ وہ اپنے دین پر جو ہے وہ عمل پیرا ہو، لوگوں سے ظلم جو ہے وہ ہٹ جائے، بدامنی ہٹ جائے، لوگوں میں انصاف ہو، ان میں خوشحالی ہو. یہ جو ہے اسلام کا مقصد ہے. اور اتمام حجت ہو کہ دین کے اتمام حجت کے لیے جو ہے اسلامی حکومت قائم کرے. تو پھر انہوں نے کہا کہ اسلامی حکومت کی کیا مقاصد ہے. پھر انہوں نے اس کو دو طرحوں میں جو ہے وہ تقسیم کیا، دو حصوں میں. ایک کو اس کو مختصر کرتے ہیں، ایک کو روحانی اور اخلاقی ترقی، اور ایک جو ہے وہ مادی ترقی. تو اخلاقی اور روحانی ترقی تو یہی ہے کہ اسلامی حکومت لوگوں کے تعلیم و تربیت کا اہتمام کرے، اسلام کو ان کے آگے پیش کرے تاکہ وہ اسلام کی دعوت کو قبول کرے، اس سے ڈرے نہیں. یعنی جو شخص جو ہے آپ اس پہ زبردستی اسلام نافذ بھی کر دیں، یعنی وہ
میں نے ایک ویڈیو میں کہا کہ آپ اس کو زبردستی نماز تو پڑھا سکتے ہیں، وضو انشور نہیں کر سکتے کہ اس نے وضو بھی کیا تھا یا نہیں. آپ اس کو احترام رمضان کرا سکتے ہیں کہ بھائی لوگوں کے سامنے کھانا پینا نہیں ہے، لیکن اس سے زبردستی روزہ نہیں رکھوا سکتے. وہ چھپ کر جو ہے وہ پھر روزہ نہیں رکھے گا، کھائے گا پیے گا. یا آپ جو ہے اس کو ایمان، اس کا کلمہ سن سکتے ہیں کہ کلمہ پڑھو، وہ کلمہ پڑھے گا، لیکن آپ اس کے دل کو اسلام پر مطمئن نہیں کر سکتے جب تک آپ اس کی تعلیم و تربیت کا بندوبست نہ کریں، اس کی تبلیغ کا بندوبست نہ کریں، جب کہ آپ اس کے دین کو جو ہے اس کے سامنے جو ہے دلائل کے ساتھ جو ہے وہ پیش نہ کریں. سب سے اصل ضرورت جو ہے وہ مسلمانوں کے ایمان اور پھر اس کے بعد ان کی روحانی ضروریات کی ہے کہ آپ ان کے دل، قلب و ذہن جو ہے اس کو اسلام کی دعوت سے جو ہے اس کا اہتمام کرے، تعلیم و تربیت سے، تاکہ وہ اس وقت پھر انہوں نے بہت ساری ہیڈنگز میں جو ہے یہ باتیں لکھی ہیں، جیسے ایمان، عمل صالح ہے، تقوی ہے، اجتماعی ایوری اسپیکٹ آف دا سوسائٹی، مکارم الاخلاق. دیکھیے حکومت کا، اسلامی حکومت کا سسٹم کیا ہے؟ مکارم الاخلاق. آپ کا جو ہے وہ ڈی سی ڈپٹی کمشنر ہے، وہ لوگوں کا نوکر ہے، مکارم الاخلاق، یہ نظام حکومت ہے. آپ کا جو ہے وہ امیر ہے، وہ آپ کا نوکر ہے، یہ مکارم الاخلاق ہے. وہ آپ کا امین ہے، یہ مکارم الاخلاق. یہ ہے اسلامی نظام حکومت. یہ لوگوں کو مارنا پیٹنا نہیں، لوگوں کے آگے جو ہے ان کی آواز کو سننا، یہ جو ہے یہ مکارم الاخلاق جو ہے یہ اسلامی نظام حکومت. اسلامی نظام پر فخر کرنا، اونرشپ کرنا، تاکہ لوگوں میں اونرشپ پیدا، شعار اسلام کی حفاظت کرنا وغیرہ وغیرہ. اور اس کے بعد مادی ترقی ہے کہ اب حکومت ان کے بارڈرز کو مضبوط کرے، ان کی دفاع کو مضبوط کرے، ان کی معیشت کو مضبوط کرے، ان میں معیشت کی بڑھوتری ہو، وسائل کی تقسیم ہو. یہ تمام امور جو ہے اگر یہ نہیں ہو، اگر صنعت و حرفت نہیں ہے، تجارت نہیں ہے، زراعت نہیں ہے، ان کے اندر مادے کی ترقی موجود نہیں ہے، تو پھر آپ اس پہ اسلامی حکومت قائم کر کے کیا حاصل کر لیں؟ یعنی اگر آپ نے صرف اپنی حکومت، یہ تو پھر آپ کی حکومت ہے. یعنی اگر میں ایک گروپ ہوں، میں نے حکومت قائم کر لی تو ابھی اسلامی حکومت ہے، یہ سب میری حکومت ہے. کیونکہ اگر میں مادی ترقی نہیں کر رہا، میں مسلمانوں کی فلاح و بہبود نہیں کر رہا، میں ان کی معیشت کو بہتر نہیں کر رہا، میں ان کے پولیٹیو اکنامک سوشل سٹیٹس کو بہتر نہیں کر، تو پھر میں کس چیز پر ان کا حکمران ہوں؟ اس طرح تو کوئی بھی ان پر حکمران ہو سکتا ہے، ان کو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو پھر کوئی بھی ان پر حکمران ہو جائے. تو اسلامی حکومت کا تو مقصد ہی یہی ہے کہ لوگوں کی طرز زندگی کو بہتر بنایا جائے، مسلمانوں کی حالت زار کو بہتر بنایا جائے، مسلمانوں کی معیار زندگی کو بہتر بنایا جائے، ان کے معاشی نظام کو، ان کے اخلاقی نظام کو، ان کے عدل کے نظام کو، ان کے انتظامیہ کے نظام کو، اس کو جو ہے وہ امپروو کیا جائے. دین کی حفاظت اس طرح کی جا سکتی ہے کہ مسلمانوں کے اندر سے جو ہے اس کو پھوٹ پڑے، اس کو رائج کیا جائے. تو دین کی حفاظت یا دین کی حکومت، اسلامی حکومت، یہ ڈاکٹر صاحب کہنا ہے، یوسف القرضاوی صاحب، یہ میں تو کہہ رہا ہوں، لیکن یہ ڈاکٹر صاحب کی کتاب ہے، آپ اس میں اس کو پڑھیں، اردو ترجمہ ہے، اس کو آپ پڑھیں. تو جب تک وہ نہیں ہوں گے تب تک کون سی اسلامی حکومت ہے؟ پھر اسلامی حکومت نہیں ہے. پھر آپ سے کہیں کہ اسلامی تنظیم کی حکومت ہے، جماعت اسلامی کی حکومت ہے، یا ایران پاسداران انقلاب کی حکومت ہے، یا میری کوئی تنظیم، تو پھر ہماری حکومت ہے. مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے، اسلام کی حکومت نہیں ہے. اسلامی حکومت مسلمانوں کی نمائندہ جو ہے، جو امین ہے ان کی جانوں اور مالوں پر، ان کے نظام پر، اس کو جو ہے اسلامی حکومت کہتا ہے. تو جب تک لوگوں کے اندر وہ تبدیلی نہیں آئے گی، روحانی، اخلاقی اور مادی، تب تک اس کی حکومت جو ہے وہ قائم نہیں ہوتی. تب تک آپ ایک حکومت ہے، ایک زور زبردستی کی حکومت ہے، جیسے اور حکومت ہے اس طرح آپ کی بھی حکومت ہے، لیکن یہ اسلامی حکومت نہیں ہے. اسلامی حکومت تب ہی ہوگی جب وہ مسلمانوں کی فلاح و بہبود کرے گی، جب مسلمان جو ہے وہ ابھر کر سامنے آئیں گے، تب ہی جو ہے وہ دنیا آپ کی تصور کو قبول کرے گی. یعنی اگر آپ افغانستان کی حکومت یا پاکستان کی حکومت یا ایران کی حکومت کو لا کر اب مغرب کے سامنے رکھے کہ جی یہ ہماری حکومت ہے، یہ اسلام، یہ ہمارا معیار ہے، آپ مسلمان ہو جائے، وہ کہیں گے کہ تم تو خود جو ہے وہ مشکلات میں پڑے ہو، تمہارے اندر کون سی حکومت ہے، تمہارے اندر کون سی جو ہے وہ معاشرہ ہے، تمہارے اندر تو معاملہ ہی سارا بگڑا ہوا ہے، تمہارے تو ہر سطح پر، معاشرے کے ہر سطح پر بدحالی ہے، تم کیسے جو ہے وہ ہمیں دعوت دے سکتے ہو؟ لیکن آپ تصور کریں کہ مسلمان اس حالت میں ہو کہ جب جو ہے وہ خلفائے راشدین کی حکومت تھی، کہ جب ان کے کوئی ایسا تھا نہیں کہ جس کو زکوٰۃ دیا جا سکے، وہ اتنے خوشحال اور اتنے جو ہے وہ طرز زندگی ان کا بہتر ہوا، لوگوں نے ان کی دعوت کو قبول کیا کہ لیا یہ چیز تو ہمیں بھی لے کر دے دو، یہی تو چیز ہے کہ جس پر عمل کیا جائے گا. تو اگر ہمارے ہاں یہ تصور ہے تو یہ اسلامی حکومت ہے. لیکن اگر ہمارے ہاں یہ تصور ہے کہ نہیں، ہم لوگوں پر زبردستی حکومت قائم کریں گے، پھر ان کو خوب ماریں گے، پیٹیں گے، ان کو زبردستی جو ہے وہ
زیر تسلط رکھیں گے، زیر اعتاب رکھیں گے، انسانی حقوق کو غصب کریں گے، کسی کو تنقید کا حق حاصل نہیں ہوگا، کوئی جو ہے تعلیم و تربیت کا سلسلہ جو ہے لوگوں کا منقطع، جس کو ہم تعلیم کہیں وہ تعلیم جو مادی تعلیمات ہیں وہ ختم ہو گئی، گاڑیوں میں پھرنا جو ہے ان کے نزدیک جائز ہے، گاڑی کا علم حاصل کرنا ان کے نزدیک ناجائز ہے۔ تو یہ اسلامی تصور نہیں ہے۔ اس طرح سے آپ جو بھی کر لیں، اس طرح سے مسلمانوں کی ایک حکومت تو ہے، لیکن یہ اسلامی حکومت نہیں ہے۔ یہ جو اسلام جس بات کا تقاضا کرتا ہے، جس اخلاق کے اعلیٰ معیار کا تقاضا کرتا ہے، اسلام جس سوسائٹی کا یہ وہ سوسائٹی جو ہے وہ نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ بات آپ کے لیے جو ہے وہ کسی اطمینان قلب کا باعث بنی ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔